ناظرین، میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالمتین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کے ایک مشہور اور معروف سیاستدان، مذہبی اسکالر جناب حافظ طاہر محمد تشفی صاحب موجود ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے زندگی کے بارے میں، سیاسی وابستگی کے بارے میں، کوئی زندگی کے بارے میں اسی لیے انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ آئیں اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں طاہر محمد تشفی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ سے سب سے پہلے تو لوگوں کا ایک بہت بڑا حلقہ الحمد آپ کو جانتا ہے، پورے پاکستان کے عالم اسلام میں آپ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں اور پیدائش کے بارے میں بتائیں، کہاں ہوئی، کب ہوئی اور آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دادا تو ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور پاکستان کے قیام میں میری دو پھپھیاں جو ہیں وہ شہید ہوئیں۔ میرے دادا الحمدللہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے رقبے کے اور زمین کے مالک تھے، لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے سارا کچھ چھوڑا اور پھر یہاں پر آ کے جس طرح دنیا نے کلیم حاصل کیے، میرے دادا اس چکر میں نہیں پڑے اور میرے والد صاحب الحمدللہ اپنی جوانی کی عمر میں انہوں نے تعلیم کے میدان میں بڑے اعزازات رکھے، پھر حافظ کی طرف وہ راغب ہوئے اور حفظ کیا۔ پھر مسجد بلال پارک تبلیغی مرکز جو ہے اس کی بنیادیں اور اساسیں جو ہیں وہ میرے والد صاحب کے ساتھ ساتھ بڑھی ہوئیں اور اس مرکز کو کی چلانے میں، اس کو سنبھالنے میں ایک بڑا کردار تھا۔ ایک طرف وہ ریلوے میں ملازم تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ سارے معاملات بھی دیکھتے تھے۔ اور لاہور میں میری پیدائش ہوئی اور اس کے بعد بڑا عجیب ہے کہ ہمارے جو استاد تھے قاری خلیل صاحب، وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے اور میرے ایک ماموں ان کے پاس حفظ کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ ہمارے گھر آئے تو میں ان کے پیچھے بھاگ گیا اور میں نے کہا قاری صاحب میں نے کل سے آنا ہے۔ تو میری 3.5-4 سال ایج ہوگی اس وقت۔ تو الحمدللہ میں نے 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھا میں، اور یہ اللہ پاک کا بڑا اعزاز ہے، میں سمجھتا ہوں میرے اوپر انعام ہے۔ پھر درس نظامی کی طرف راغب ہوا اور جامعہ ضیاء العلوم میں نے درجہ رابعہ تک جو ہے، خامسہ میں کچھ چونکہ جراثیم جو تھے وہ سیاست کے تھے تو میں نے پھر آ کے موقوف علیہ جامعہ قاسمیہ میں کیا اور JTI میں شامل ہوا۔ اس کے بعد پھر جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ دین کے ساتھ ایک نسبت، اور پھر جب اسی دوران افغانستان کے جہاد کے ساتھ ہم منسلک ہو گئے اور حرکت الجہاد الاسلامی پہلے مولانا سیف اللہ اختر صاحب اور کمانڈر عبدالرحمن بنگالی شہید اور خالد زبیر، یہ بڑی انسیت تھی میری ان کے ساتھ اور ان کی میرے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد فراغت کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے BA تک جرنلزم میں جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رسالہ میں نے شروع کیا صوت المجاہد کے نام سے۔ الحمدللہ وہ بڑا مقبول ہوا اور جہادی حلقوں میں اس کا بڑا احترام، اور میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ابھی میری بڑی چھوٹی عمر تھی، ایک خط جو شیخ عبداللہ عزام شہید رحمہ اللہ نے میرے لیے لکھا مجھے کہیں بیچتے ہوئے، اس میں لکھا کہ میں ایشیا میں جو اسلام کی کرنیں ابھرتی دیکھتا ہوں ان میں سے یہ ایک ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے۔ اس عرصہ کے دوران میرا پاکستانی جہادی حلقوں سے زیادہ عرب مجاہدین کے ساتھ تعلق رہا، اور پھر میں نے یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر احسان ہے کہ جب بھی کرخت اور سخت وقت آیا مجاہدین پہ تو میں ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا، خواہ وہ عرب مجاہدین کے خلاف آپریشن تھا، خواہ وہ اپنے جہادی لوگوں کے خلاف،
اور اس میں ایک بہت بڑی مجھے جو ایڈوانٹیج تھا وہ یہ تھا کہ مجھے ایک لاہور کا تھا میں، دوسرا اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک خوف کا کوئی عنصر نہیں کبھی رکھا، سپاہ صحابہ سے وابستہ رہا، اور پھر کچھ ذاتی میں کہوں گا وجوہات کی بنیاد پر میں نے جب استعفیٰ دیا تو مولانا ضیاء الرحمن فاروقی میرے گھر آئے، اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید، مولانا اسحاق القاسمی شہید، ان کے ساتھ میری ایک سمجھ لیں دوستی بھی تھی، اور ایک ان کی محبت بھی تھی۔ عمر میں میرے سے بڑے تھے لیکن ان کی محبت اور پیار میرے ساتھ رہا۔ لیکن سب سے زیادہ موقع مجھے حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ کے ساتھ اندرون ملک بیرون ملک رہا، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور لمحہ بلمحہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جہاں پر ہوں یہاں پر طاہر اشرفی کو بنانے میں مولانا ضیاء القاسمی کا بہت بڑا کردار تھا، اور بہت بڑا ان کا جو ہے، اگر ان کی مجھے رہنمائی نہ ملتی تو ممکن ہے کہ میں آج اس جگہ پر نہ ہوتا۔ اور یہ بھی مجھے حوصلہ ان سے ملا کہ زمانے کے لوگ جو مرضی کہیں، اگر آپ کا ضمیر آپ کے مطمئن ہے تو آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور میں یہاں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی پاکستان کی علمی شخصیت، انہوں نے مجھے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا ضیاء القاسمی تو اسپیشل برانچ کے ایجنٹ ہیں۔ تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا آئیے آج روزہ رسول پر جو ہے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وہ باغ کھڑے ہوئے میرے سے آگے، تو میں نے کہا حضرت باغنے نہیں دوں گا، آج یہاں فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو فلاں نے کہا تھا، اور پھر معذرت بھی کی۔ تو پھر میرا شروع سے یہ ایک ذہن تھا کہ ہمیں اپنے اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی قتل و غارت گری کا دور شروع ہوا، اور اس قتل و غارت گری کے دور میں نے لاہور میں، چونکہ پاکستان علماء کونسل کے پہلے سربراہ تھے مولانا سراج الدین پوری، پھر مولانا ارشاد الحق تھانوی، اور میں سیکرٹری جنرل تھا، تو میں نے لاہور میں فلیٹیز ہوٹل میں اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کی جب لاہور میں روز لاشیں گر رہی تھیں، اور میں بڑا میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، میری دعوت پر سب آئے۔ بی بی سی نے کہا کہ 12 سال بعد کہیں سنی اور شیعہ جو واقعی قیادت ہے، ایک تو ہوتی ہے نا جی جو یہ آج کل ریڈی میڈ قیادت ہے، وہ اکٹھے ہوئے اور ایک ایگریمنٹ ہوا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ملی یکجہتی کونسل جو ہے، الحمدللہ میں اس کا بانی رکن ہوں۔ اور ساجد نقوی صاحب مولانا سمیع الحق صاحب کے ہاں آئے، اور اس میں پھر ہم نے وہ سین کبھی نہیں بلا سکتا میں کہ اس دن اہل سنت کے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے تھے، اور پھر تحریک جعفریہ کے کچھ لوگ بھی اس دن جو ہے قتل کیے گئے تھے۔ تو کم از کم 150 گن مین دونوں فریقوں کا تھا۔ تو میں نے مولانا ضیاء القاسمی کا ہاتھ پکڑا اور ساجد نقوی کا، اور میں نے کہا کہ آج آپ، اور دونوں نے مجھے بڑی عزت دی، ہاتھ ملایا، اور جرنلسٹوں نے وہاں نعرہ لگایا، سلطان سکندر صاحب ہمارے نوائے وقت کے ہیں، کہ بھئی معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ملی یکجہتی کونسل کا جو وہ معاہدہ ہے وہ آج ہر مسلمان کی دل کی آواز ہے۔ اچھا، یہ ملی یکجہتی کونسل کا آپ نے ذکر کیا، ایک بہت بڑا اس کا کردار تھا، بعد میں ملی یکجہتی کونسل منظر سے غائب کیوں ہو گئی؟ اصل میں ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، اور پھر جب سیاست کی نظر، پھر ہماری انا ہوتی ہے، ہم اپنی اناؤں کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ ملی یکجہتی کونسل بھی سیاست اور انا کی نظر ہو گئی۔ اگر اس کو اسی طرح رہنے دیتے تو آج جو پاکستان کا حال ہے وہ نہ ہوتا، لیکن نہیں ہوا۔ اب پھر وہ قاضی حسین احمد صاحب نے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں بڑا ہنستا ہوں
کہ کبھی ایسا بھی ممکن ہوا ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی بجتی ہو تو یہاں اگر آپ ہاتھ دیوار پہ ماریں تو ہاتھ کو چوٹ لگتی ہے دیوار. یہ ایسی ہی کوشش ہے، لا حاصل کوشش ہے. بلکہ دونوں حسین جو تھے وہ فارغ پھر رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے حسین سے جان چھڑا لی اور منور حسن صاحب نے بھی. تو ایسی کسی کو یہ سنجیدہ کوششیں نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف وقت کو یا پاس کرنے کے لیے، اور جب تک اس میں اہل سنت والجماعت شریک نہ ہو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں جی، وہ تو میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب کا چونکہ رجحان بھی ہمیشہ سے ایک ہے پڑوسی ملک کی طرف، تو میرا خیال ہے انہوں نے کہا وہ بھی خوش ہو جائیں اور باقی لوگ بھی. اس ملی کونسل کا جس پر 30 جماعتوں نے ویسے عدم اعتماد کیا جو ملی یکجہتی کونسل میں شامل تھی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کی بجائے اگر لیاقت بلوچ کوئی کوششیں کرتے تو وہ زیادہ سکسیسفل ہوتی، زیادہ کامیاب ہوتی. آپ نے جو اپنی سیاسی زندگی کا سفر کا آغاز وہ کہاں سے کیا اور اس وقت آپ کس سیاسی جماعت کے ساتھ؟ میں نے جمعیت طلبہ اسلام سے شروع کی سیاست جو ہے، اور الحمدللہ میرے دور میں جو یونین الیکشن ہوئے پاکستان میں، چیف آرگنائزر تھا اس وقت میں انور دہلوی صاحب صدر تھے. تو لاہور شہر میں جمعیت طلبہ اسلام نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ جیتی، ایم یو کالج میں وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ جیتی، ایف سی کالج میں، اور ہمارے 200 کونسلر مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں میں منتخب ہوئے. اور اس کے بعد جے ٹی آئی بیچاری جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی، اور اب تو دوبارہ وہ ہمارے دوست کچھ کوشش کر رہے ہیں، ظہیر الدین بابر صاحب ان کے بیٹے. اللہ کرے کہ وہ بیسیکلی جے ٹی آئی ایک نظریاتی تحریک ہے، نظریاتی جماعت ہے. جے ٹی آئی آپ کو مستقبل کی قیادت دیتی ہے، اور اسی لیے یہ علامہ خالد محمود صاحب، مولانا ہزاروی اور ان حضرات نے بنائی تھی. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ جے ٹی آئی نظر ہو گئی ہمارے بڑوں کی سیاست کی. آپ نے جو اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا جامع شفیہ سے دورہ حدیث کرنے کے بعد وہ کیا کیا؟ میں جی کاروبار جو ہے مجھے میرے والد صاحب نے کچھ پیسے دیے، کچھ میں نے خود جو ہے یہ رسالہ شروع کیا تھا، وہ بڑا مقبول ہوا، اس کے بھی کچھ پیسے شروع ہوئے. پھر ایک مجلہ الجہاد نکلتا تھا عربی میں، اس کا مجھے اس وقت 2000 روپیہ ملتا تھا، میں اس کے لیے لکھتا تھا. تو یہ اس طرح اس وقت 2000 بھی بہت بڑی رقم تھی. اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ میں نے گارمنٹس کا کام شروع کیا، اور سعودی عرب اور کچھ دوسری جگہوں پہ اس میں اللہ نے میرا بڑا ہاتھ پکڑا. اور اب اور یہ میں بتاؤں تو آپ پریشان ہوں گے کہ کہیں دنیا میں میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، اور لوگ بڑے سمجھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت آبرو بنائی ہوئی ہے، میں اس پر فخر ہے مجھے. فاما بنعمت ربک فحدث، تحدیث نعمت پہ طور پہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے ماں باپ، میرے اساتذہ، خصوصاً مولانا موسیٰ خان صاحب، مولانا عبدالرحمن صاحب، مولانا مالک کاندیلوی، صوفی غلام سرور صاحب، ان حضرات نے مجھے بڑی دعائیں دی ہوئیں. اور مولانا عبدالحق صاحب کی دعائیں مجھے ملی ہوئی ہیں، قاضی عبداللطیف، یہ بڑے لوگ تھے اور آج کے اس جھنجھٹ میں وہ نہیں تھے، اللہ والے لوگ تھے، اور ان کی مجھے خدمت کا موقع ملا. مولانا یونس خالص، جلال الدین حقانی صاحب کے ساتھ تو زندگی کے کئی سفر بھی کیے. تو ان حضرات کی دعائیں میں سمجھتا ہوں کہ، اور پھر مجھے آج تک میرے اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا. میں اس کی رحمتوں کا میرے اوپر ہمیشہ، لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے نہ اپنے اللہ سے کبھی غداری کی ہے، نہ اس کے رسول سے کبھی غداری کی ہے، اور نہ ہی اپنے مسلک اور عقیدے سے کبھی غداری کی ہے. اگر کسی شخصیت کا نام لینا ہو، آپ نے بہت سارے قابل میں سے نام لیا، کسی ایسی شخصیت کا جن کو آپ اپنا ایک آئیڈیل؟ میرے آئیڈیل مولانا غلام غوث ہزاروی ہیں. میں سمجھتا ہوں اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں کہ اس مرد قلندر کی طرح مجھے اللہ تعالیٰ نوازے، کہ جس کے پاس اپنے پہننے کو ایک جوڑا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جیسے جابر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کرتا تھا، اور
دنیا کی تمام تر آسائشیں وہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم حضرت ہزاروی کا ہم نے کبھی ان کی تصویر کو صحیح طریقے سے اپنے نوجوان کو بتایا ہی نہیں ہے۔ میں نے ان پر الحمدللہ کتاب مرتب کی ہے، وہ پاکستان کی مقبول ترین کتابوں میں سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہمارا نوجوان جو ہے وہ غلام غوث ہزاروی کو اپنا آئیڈیل بنا لے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ کن ممالک کا اب تک آپ سفر کر چکے ہیں؟ کون سی مشہور شخصیات، عالمی شخصیات ہیں جن سے آپ کی دوستی رہی ہے، جن سے آپ؟ دیکھیں، میں تو قذافی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، سیف الاسلام سے میری دوستی تھی اور ہے۔ میں آج بھی الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیبیا کو عالم کفر نے صرف اس لیے تباہ کیا ہے کہ وہ وہاں کے وسائل پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور یہ اس طرف لیبیا جا رہا ہے۔ ایک بڑے محبت کا تعلق تھا، اور میں نے بنگلہ دیش میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں قذافی فاؤنڈیشن کی طرف سے بے انتہا مدارس کی، مساجد کی خدمت کی ہے، اور اسی طرح سعودی عرب میں بعض حضرات سے بہت قربت کا، شیخ سبیل بڑی شفقت فرماتے نے میرے ساتھ، اور عبداللہ عمر النصیف یہ بھی جو رابطے کے سیکرٹری جنرل ہیں، یہ حضرات بھی، لیکن کچھ میرے سے دور بھی رہتے تھے، چونکہ میں شیخ اسامہ بن لادن شہید کا کے حق میں لکھتا تھا، اس کے لیے بات کرتا تھا، تو اس وجہ سے ایک دو بار مجھے ویزا بھی نہ دیا گیا، میرے بچوں کو ویزا نہیں دیا گیا، لیکن یہ چلتا ہے، زندگی اسی کا نام ہے۔ شیخ یوسف قرضاوی سے بہت محبت کا میرا رشتہ ہے، اور وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی میں قطر سے کبھی گزروں یا ان کو پتہ چلے تو رابطہ ویسے بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ بوسنیا کے مفتی ہیں، ان سے بڑا اچھا پیار کا تعلق ہے۔ جہادی رہنماؤں میں سے کون سے ایسے رہنما ہیں جن کا شیخ اسامہ بن لادن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جہادی رہنما تو اصل ماں تو حرکت الجہاد الاسلامی تھی، اور اسی سے سارے پھر بڑے ہوئے، اس ماں سے ہی کے پیٹ سے ہی نکلے، اور سب نے میرے ساتھ ہمیشہ شفقت کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان خلیل ہوں، مولانا مسعود اظہر ہوں، میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میرے گھر میں حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر کی ملاقات ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جب کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ دونوں قوتیں آپس میں ٹکرا جائیں۔ مولانا نے بھی شفقت کی اور وہ میرے ہاں تشریف لائے، حافظ سعید صاحب بھی آئے۔ مولانا سمیع الحق صاحب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سیاست میں آنے میں ایک بہت بڑا کردار مولانا سمیع الحق کا ہے۔ میں دوسری جماعتوں کو دیکھتا تھا تو کڑتا تھا، طلباء تنظیموں کو، تو مولانا سمیع الحق کی پہلی ملاقات میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ہماری سرپرستی کریں تو ہم جے ٹی آئی کو ایک ایسی قوت بنا دیں گے کہ، اور الحمدللہ انہوں نے شفقت کی اور ہم نے یہ کر کے دکھایا، تو پھر یہ چلتا رہا۔ تو یہ سب حضرات سے بڑی شفقت کا تعلق ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے تھوڑی دوری ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے بھی ہمیشہ محبت کی ہے، باقی حضرات بھی جو ہیں جی میں سمجھتا ہوں سیاسی ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کو دل بڑا کرنا چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا سمیع الحق کے ساتھ 20-25 سال سے کھڑے ہیں، حالانکہ مولانا کے ساتھ بہت سارے لوگ غداری کر کے چلے گئے، مولانا کی کمر میں بہت ساروں نے چھرا گھونپا، لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکا۔ میرا ذاتی تعلق ہے مولانا سے، میرے بہت سارے افکار سے، میرے نظریات سے مولانا جو ہے وہ نہیں متفق ہوتے، ہمارے ناراضگی بھی ان کی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو حق بات کہتے رہنا چاہیے۔ مصلحتوں، مفادات، اور اب آج کے دور میں یہ جو جذباتی رائے عامہ ہے، اس کی بجائے آپ کو حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ آپ نے اپنی جماعت پاکستان میں کون سا کر؟ یہ میری جماعت نہیں، میرے سے بہت پہلے بنی ہوئی تھی، یہ تو پھر ہمارے کھاتے میں آ گئی۔ آپ اس وقت اس کے موجودہ چیئر ہاں جی۔ یہ کب بنی اور اس کا کیا یہ بنی تو جی کوئی میرا خیال ہے 80 کی دہائی میں ہوگی یا اس سے پہلے۔
ہم 1992-93 میں اس میں شامل ہوا۔ پروفیسر عطاء الرحمان ثاقب صاحب تھے، وہ اس کے کنوینر تھے۔ مولانا ارشاد الحق تھانوی اس کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ یہ اس میں اکثریت دیوبندی اور اہل حدیث، بریلوی بھی تھے، اس میں شیعہ بھی تھے۔ تو ان کا ایک یہ متفقہ وہ تھا، پلیٹ فارم تھا۔ تو پھر اس کو لے کے میں آگے بڑھتا رہا۔ پروفیسر عطاء الرحمان ثاقب صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر ہمارے بہت اور ساتھی بھی، ایک پروفیسر یحییٰ صاحب تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا اسی بریلوی دیوبندی چکر میں۔ تو بس اس کو لے کے ہم کچھ چل رہے ہیں۔ اب ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن ہمارا جو ماٹو ہے وہ یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تائید کریں۔ آج بدقسمتی ہے، کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہو تو اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے، آپ کے پیر کو نہیں مانتا، آپ کے لیڈر کو نہیں مانتا، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ رویہ جو ہے اس نے ہمیں تباہ کیا ہے، لیکن ہم اس رویے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اچھی بات کسی کی بھی ہو اس کو لے لیں، غیر شرعی بات کسی کی بھی ہو اس کی مذمت کریں۔ آپ کیونکہ قلمکار بھی ہیں، آپ کی تصانیف، آپ کی کتنی تصانیف آ چکی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو ویسے تو چونکہ ہر ماہ ایک جو ہمارا رسالہ الحریہ آتا ہے، اس سے پہلے صوت المجاہد تھا، جال حق تھا، ان پر پابندیاں لگیں۔ الحریہ پر بھی 1.5 سال پابندی رہی۔ ہمارے دوست جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر دور میں طاقتور لوگوں سے میرے تعلق ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ خبر ہوگی کہ الحریہ کو ایک ہمارے جہادی دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کی شکایت پر 1.5 سال پابندی کا سامنا رکھا۔ اس دوران میں نے جال حق کے نام سے رسالہ نکالا، صوت المجاہد پر پابندی لگائی گئی اور اب تک پابندی ہے اس کے اوپر۔ اور ماشاءاللہ میری کوئی جو اس وقت مقبول کتابیں ہیں، ویسے تو چھوٹی چھوٹی کتابچے کافی ہوں گے، ان میں رواداری سیرت طیبہ کی روشنی میں ابھی میرے لیے تو یہ بڑا ہی اعزاز ہے۔ میں نے ایک کام کیا کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آخری مسلم حکمران تک ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیا تھا، اور مجھے فخر ہوا، مجھے اسلام پر فخر ہے، ناز ہے، لیکن مجھے مسلم حکمرانوں پر بھی ناز ہوا۔ صحابہ کے بعد بھی، خلفائے راشدین کے بعد بھی کائنات میں مثال نہیں ملتی کہ کسی حاکم وقت نے، کسی گورنر نے، کسی غیر مسلم کو یہ کہ اپنے مخالف کو آپ کہہ لیں، مخالف بھی نہیں، اپنی رعایا میں سے کسی کو ایک جملہ کہا ہو کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اور اس جملے پر استعفیٰ دیا ہو۔ سیدنا عمر کے دور میں جو شام کے گورنر تھے، انہوں نے اس بات پر استعفیٰ دیا کہ ایک ذمی کو انہوں نے کہا خزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کر۔ تو مجھے فخر ہوا، میں کائنات میں پوری دنیا میں ابھی وہ کتاب میری آئی ہے مسلم حکمران اور غیر مسلم رعایا، اس پر لوگوں نے جو لکھ رہے ہیں میں جو جانتا بھی نہیں ہوں، ان کا ممنون ہوں، بالخصوص انگلش دنیا کے جو لوگ ہیں، جو انگلش میڈیم، وہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جواب ہے ان سب لوگوں کا جنہوں نے آج تک اسلام پر جو ہے وہ نشتر بازی کی ہے۔ اللہ اسے قبول کرے، اور میری اگر نیت نہیں بھی تھی کوئی اس میں صحیح، تو اللہ میری نیت ٹھیک کر کے اس کا اجر مجھے دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اللہ نے میرے سے کام لیا ہے۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی کی زندگی پر میری ایک کتاب ہے۔ اس طرح چلتا رہتا ہے جی مختلف۔ اور اس دوران چونکہ ایک دور آیا، چونکہ 7 سال کا پرویز مشرف کا دور تھا، تو میں آج آپ کو بتاؤں کہ میں نے 7 مرتبہ استعفیٰ دیا پرویز مشرف کے دور میں۔ جس دن 9/11 کے بعد طالبان پر حملہ ہوا، میں 6 ماہ اپنے دفتر میں بیٹھا نہیں گیا، اپنے گھر بیٹھا رہا، لیکن 2 کام میں کر رہا تھا اور مجھے فخر ہے ان پر۔ ایک بین یہ مختلف مکاتب فکر کے درمیان ہم مانگی کا، اور ایک جو افغانستان میں میرے نوجوان قید ہوئے تھے ان کو واپس لانے کا۔ آپ جو مرضی کہیں، یہ کریڈٹ پرویز مشرف کو جائے گا کہ جب میں نے اسے یہ جملہ کہا اور میرے ساتھی وزراء اس کے لیے تیار نہیں تھے
عبد المتین صاحب حکمرانوں کے سامنے بڑے بڑے بولتے نہیں ہیں، ان کے پانی بھرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے جو ساتھی وزراء تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے، وہ بھی علماء تھے ماشاءاللہ عالم، کہ یہ بات نہ کرنا پرویز مشرف ابھی کابینہ سے نکال دے گا، لیکن میں نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے جوانوں کو اس طرح نہیں مارا کرتی۔ اگر وہ مجرم ہیں تو ہمارے مجرم ہیں، ہماری پالیسی انہوں نے، ہماری گورنمنٹ کی پالیسی کو انہوں نے اب وہ توڑا ہوگا، ہم ان کو دوستوں جیسے درندے کے ہاتھ میں کیوں دیں؟ الحمدللہ 3200 نوجوانوں کو میں افغانستان سے لایا، اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ ہے، ان میں سے کسی ایک نوجوان کی کبھی شکایت نہیں آئی۔ یہ اللہ کریم نے میرے سے اتنا بڑا کام لیا ہے، اور مجھے ایک بہت بڑے جہادی لیڈر ہیں، جب میں گیا تو بخاری شریف نکال کے کہا کہ یہ پڑھو، جس دن سے تم نے یہ کام شروع کیا میں تمہارے لیے رات کی تہجدوں میں دعائیں کرتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جس نے کسی ایک قیدی کو دشمن کی قید سے چھڑایا اس نے مجھے چھڑایا۔ تو میں اللہ کریم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کریم میں بڑا گناہ گار ہوں، میری نجات کے لیے یہ کام کافی ہے، اور اس کا مجھے یقین ہے۔ اور جن دنوں میں یہ کام کر رہا تھا عبد المتین صاحب، ان دنوں میں مالی کرائسس میں تھا، کچھ ایک جو میرا گارمنٹس کا کام کرتا تھا آدمی، وہ کچھ پیسے لے کے بھاگ گیا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے، میں کوٹ لکھپت جیل سے قیدی لے کے آ رہا تھا اور قذافی اسٹیڈیم کے سامنے، تو میں نے کہا اللہ میاں اگر تجھے یہ میرا کام پسند ہے تو یہ مجھے اس کا اجر یہاں اتنا ہی چاہیے، آدھا اجر اس کا ادھر دے دے، آدھا مجھے آگے چاہیے۔ یہ وہ بندے کا اللہ سے اپنا، آپ یقین کریں اسی رات وہ بندہ کہیں کسی اور ملک میں میرے دوستوں نے اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا، اور تو میں جس قابل تھا میں نے الحمدللہ کیا، مجھے نہ کسی سے تحسین چاہیے، اور آج بھی آپ ان لڑکوں سے پوچھیں، نہ میں کبھی ان سے ملا ہوں دوبارہ، نہ کبھی میں نے جا کے ان سے، لوگوں نے یہ بھی سکینڈل بنایا کہ جی میں کہتا تھا سچ بولو، اس لیے جب میں جیلوں میں جاتا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے، اور جو ایجنسیوں کے پاس معلومات ہوتی تھی ان میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلاں تنظیم کا ہے، تو اس کو وائٹ کی بجائے گرے کر دیا جاتا تھا اور اس کی رہائی مؤخر ہو جاتی تھی۔ تو میں اس لیے کہتا تھا کہ سچ بولو، ان کو تو پتہ ہے سارا کہ کس نے تمہیں بھیجا، کس کے ذریعے تم گئے، اور اگر تم جھوٹ بولو گے تو تم اور لٹک جاؤ گے 3 مہینے۔ تو اس کو بھی دوست لوگوں نے بڑا قصیدہ بنایا، اور پھر میں آج چیلنج کر رہا ہوں، چونکہ آپ کے ہاں تو سارا دینی طبقہ دیکھتا ہے، کہ کسی ایک بچے نے ایک پیسہ مجھے دیا ہو، یا میرے کسی متعلقہ آدمی کو دیا ہو، یا اس کے اہل خانہ نے دیا ہو ان بچوں کی رہائی کے لیے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے دوستوں کو تکلیف دی، مولانا مسعود اظہر نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، میں ان کا ممنون ہوں، حالانکہ ان کے ان دنوں میں میرے ساتھ کوئی ریلیشن بھی اچھے نہیں تھے، وہ نظر بند بھی تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے ذمے لگایا اور مفتی عبدالرؤف کے، لیکن ہم نے کسی کو یہ ایکسیس نہیں دی کہ وہ جا کے جیلوں میں ان سے ملے۔ ان کی ضرور معاونت اس انداز میں ضرور ہوئی، وہ بیمار لوگ تھے، ان کے لیے دودھ روٹی پانی یہ بندوبست کیے، اور یہ ویسے بھی لوگوں نے کیے اور کچھ جہادی لوگوں نے بھی کیے، لیکن کسی کو یہ نہیں تھا کہ دوبارہ ان کو بھرتی کرے یا اس طرح سے کرے۔ یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، انعام ہے میرے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں میری جو ناکامی ہوئی اس دور میں وہ یہ ہے کہ لال مسجد آپریشن جو تھا، میں اس میں بڑا کامیاب ہو گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان خلیل زندہ ہیں، مولانا سمیع الحق زندہ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے بہت حد تک مذاکرات میں کامیابی حاصل کی تھی، اور ایک منسٹر کی ضد کی وجہ سے اور چودھری برادران کی منافقت کی وجہ سے یہ جو آپریشن تھا یہ ہوا، اور اس میں وفاق المدارس جو ہے اس کا بہت بڑا جرم ہے اس کا۔ اس رات بھی اگر وفاق المدارس یہ اعلان کر دیتا کہ تمام مدارس کے طلباء قرآن اور تسبیح لے کے سڑکوں پہ آگے بیٹھ جائیں تو یہ آپریشن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ تو خود ان کو پہلے نکال چکے تھے، اور انہوں نے وہ رستہ ہموار کیا تھا نکال کے۔ اگر میں کہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، کیا یہ جو بڑے بڑے دیوبندی اکابر جن کو ہم کہتے ہیں، ان بتوں نے شے نہیں دی تھی پرویز مشرف کو، اور انہوں نے لا تعلقی نہیں کیا تھا مولانا عبدالعزیز اور غازی عبدالرشید سے؟ طاہر اشرفی نے تو اس رات بھی 1.25 گھنٹہ میں نے بات کی، جو ریکارڈ ہے ایجنسیوں کے پاس، غازی عبدالرشید سے
اور وہ میرے ساتھ متفق تھے. اگلی صبح ہم نے بیٹھنا تھا لیکن اس صبح پھر وہ رینجر کا آدمی قتل ہو گیا. ظہر کے وقت میری مولانا عبدالعزیز کی اور قاضی عبدالرشید کی ملاقات تھی کہ ہم اس کو کیسے وائنڈ اپ کریں اور اس کو، اور میں نے یہ کہا تھا کہ مولانا عبدالعزیز نفاذ شریعت کے لیے نکلیں، میدان میں آئیں. اس ایک عمل سے شریعت نافذ نہیں ہو سکتی تھی، یہ مجھے پتہ، میں بالکل، اور اس پر شرح صدر ہے مجھے. نکلیں، میں ان کا بستر اپنے سر پہ اٹھا کے ان کے ساتھ نکلوں گا، لیکن اللہ کو بھی منظور نہیں تھا، اور کچھ میں سمجھتا ہوں ان ملاؤں کو بھی منظور نہیں تھا جو جامعہ حفصہ اور لال مسجد پر قبضے پہ لڑ رہے تھے. یہ بھی بدقسمتی ہے. جس رات آپریشن ہوا اس دن عصر کے وقت کچھ ملا اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ کس کا قبضہ جامعہ حفصہ پر ہوگا اور کس کا قبضہ لال مسجد پر ہوگا. تو یہ تلخ حقائق ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ کسی دن یہ کیس لگا ہوا ہے، میں چیف جسٹس کے جا کے پیش ہو جاؤں اور اسے کہوں اس پر ایک کمیشن بناؤ جو یہ طے کرے کہ لال مسجد کا واقعہ ہوا کیوں تھا، یہ آپریشن کا ذمہ دار اصل کون ہے، پرویز مشرف کو شے کس نے دی، شوکت عزیز کو شے کس نے دی، اور کون اس سے سیاسی فائدے اٹھانا چاہتا تھا، کون جا کے رات کی تاریکیوں میں کہتا تھا کھڑے رہنا، کون تھا وہ شخص جو کہتا تھا فوج میں بغاوت ہو جائے گی. یہ سب کچھ سامنے آئے لوگوں کے. اور اس میں جو وہ خالد خواجہ مارا گیا اس کا سب سے گندا کردار تھا. اگر وہ شخص نہ ہوتا تو ممکن ہے یہ سانحہ بھی نہ ہوتا. تو آپ کتنی حکومتوں میں ان کے ساتھ رہے، کن کن عہدوں پر رہے؟ میں جی پرویز مشرف کے دور میں بہت بڑے بڑے پگڑیوں والے جبوں والے امیدوار تھے. میں تو امیدوار بھی نہیں تھا. مجھے تو میرے ایک دوست نے کہا کہ آج آپ کی ملاقات ہے فلاں شخص سے، اور میں جا کے ملا ان سے. جی مجھے پرویز مشرف جانتے تھے، میں بھی انہیں جانتا تھا، اور میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر یہ فرقہ واریت ختم کرنی ہے تو اس ملک سے تبرہ اور کفر کے نعرے ختم کرنے ہوں گے. اور کفر کے نعرے اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب تبرہ ختم ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اصحاب رسول کو گالی دے تو جواب نہ آئے. قانون اتنا سخت کر دو کہ ضرورت نہ پڑے مجھے اٹھنے کی. اور الحمدللہ میں نے کیا. میں نے جو آخری محرم استعفیٰ دیا ہے، الحمدللہ میں نے استعفیٰ دیا. مجھے شہباز شریف صاحب نے، ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ مت جائیں. میں نے کہا مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ میں بارات میں کسی بس پہ بیٹھ کے آؤں اور جاتے ہوئے کسی اور بس پہ بیٹھ کے جاؤں. پرویز مشرف جا رہا ہے، وہ ہم اس کے ساتھ آئے تھے. میں نے اس کی پالیسیوں سے، اکبر بگٹی کے قتل پہ ٹی وی پروگرام ریکارڈ ہے، میں نے مخالفت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا ہے. کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ بلوچوں کے ہاں ایک مقبول، اگرچہ اس کے اپنے جھگڑے تھے، لیکن اللہ جانتا ہے وہاں حقائق کیا ہیں. کوئی کمیشن بنے تو اس میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں، چونکہ مجھے میرے اکابرین نے، بالخصوص مولانا اعظم طارق شہید اور مولانا ضیاء القاسمی اور مولانا لدھیانوی، یہ تین حضرات تھے جنہوں نے مجھے، جب ان سے کہیں پوچھا گیا تو حضرت مولانا ضیاء القاسمی نے کہا کہ میرا سینہ فخر سے بلند ہوا کہ ایک ہمارے بچے کا نام راجہ ظفر الحق کا نام تھا، اور کچھ لوگوں کا نام تھا، پیر کبیر علی شاہ صاحب کا نام تھا، حنیف جلندری کا نام تھا، تو وہاں پر تیرا نام بھی آیا کہ جی اس کو ہم بنا دیں. اور پھر ساجد نقوی صاحب نے بھی اتفاق کیا. میرے لیے میرے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں جگہ جگہ میرے لیے جو ہے نا وہ ہرڈلز کھڑی کرے، رکاوٹیں بنائیں، لیکن اللہ کو منظور تھا اور میں نے یہ کر کے دکھایا یہاں پر. اور یہ ہوا کہ اس ملک کے اندر تبرہ کرنے والوں پر پہلی مرتبہ پرچہ میرے دور میں شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، ہم روتے رہتے تھے. ہم نے تقریروں کو مانیٹر کروایا، ہم نے کہا نہیں کرنے دیں گے، کسی کو نہ کافر کا نعرہ لگانے دیں گے نہ کسی کو تبرہ کرنے دیں گے، اور اس میں کامیابی ہوئی ہمیں. میں اصل میں میرا تعلق مذہبی امور سے نہیں تھا، یہ بڑا میرا تعلق تھا محکمہ داخلہ پنجاب سے. ہاں، محکمہ داخلہ پنجاب میرے پاس تھا. اور بڑے ہوتے تھے جی، روز کچھ نہ کوئی مسائل ہوتے تھے روز. یہ سب سے بڑا چیلنج تو یہی تھا میرے لیے. وہ لمحہ جو ہے میں اپنی زندگی میں نہیں بھول سکتا ہوں، جب رشید دوستم نے مجھے کہا، جب میں قیدی لینے گیا اپنے بھائی
اور اس دن میں 300 لوگوں کو لے کر آیا تو اس نے بڑی رعونت سے مجھے کہا کہ وہ killed your 4000 people in one day، ہم نے تمہارے 4000 لوگ ایک دن میں مارے ہیں، اور ان سے کہو دوبارہ یہاں نہ آنا۔ تو میں نے کہا دوستم صاحب میں آپ کو یہ بات میں آپ کو I tell you he came again there and one day you see there is a flag, not is your flag in this place, possible some other people taking from you this place and وہ اس میں کافی تلخی بھی آئی، لیکن اور مجھے پہلی بار احساس بھی ہوا کہ افغانستان کے طالبان کا کن درندوں سے واسطہ تھا اور کن لوگوں سے واسطہ تھا، اور انہوں نے 18,000 نوجوانوں کو جس طرح شہید کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں ملنی بڑی مشکل ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے بارہا اس حکومت کے دوران استعفے بھی دیے، جی، اس کے باوجود عوامی حلقوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جنرل پرویز مشرف کے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے بہت سے برے کام بھی کیے، جس میں لال مسجد آپریشن ہے، دیگر ہے، عافیہ صدیقی ہے۔ لال مسجد کا آپ نے بتایا، عافیہ صدیقی کیس، اور اس کے علاوہ جب پاکستان میں امارت اسلامیہ افغانستان کے عبداللہ ضعیف کو یہاں سے نکالا گیا، جو غیر سفارتی اور غیر اخلاقی حرکت تھی، ان دو ایشوز پر آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرویز مشرف سے بالکل میرا تعلق تھا، لیکن آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس کے چیف ایگزیکٹو بننے کے بعد میری اس سے کوئی 4 یا 5 ملاقاتیں ہیں، ٹل کہ وہ اس نے استعفیٰ دے دیا، اور آج بھی وہ کہتا ہے ہاں اب میرا تعلق ہے، میں اس سے ملتا ہوں اور میں اس کو بہت ساری چیزوں میں کہتا ہوں کہ میں اس وقت بھی کہتا تھا، یہ وہ بات پوری دنیا کو کہتا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ ان کی ایڈوائس پر نہ چلو، یہ چودھری برادران جو ہیں اور یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں یہ آپ کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ اور لال مسجد پہ میرے ساتھ اس نے اتفاق کیا تھا، اگر وہ کمیٹی بن جاتی جس میں مولانا سمیع الحق، ڈاکٹر شیر علی شاہ اور مفتی حمید اللہ جان ہوتے، جو میں نے کہا تھا اور جس پر پرویز مشرف نے اتفاق کیا تھا، تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اس کو سبوتاز ایک منسٹر نے کیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ ہماری یہ لال مسجد بعض لوگوں کی ایگو کا مسئلہ تھا، بعض لوگوں کی سیاست کا مسئلہ تھا۔ آج جو لال مسجد پہ بڑا روتے ہیں یہ کہاں تھے اس وقت؟ یہ اس وقت ان کو مروانے والوں میں شامل تھے۔ یہ جو 25-30 بڑے وہاں بیٹھے تھے، یہ جا کے لال مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں عبد المتین صاحب، مولانا فضل الرحمان خلیل گواہ ہیں، مجھے ان مذاکرات کا حصہ بنایا گیا تھا، لیکن مجھے روک دیا گورنمنٹ نے، اور مجھے لاہور سے جہاز نہیں ملا، اور مجھے کہا گیا آپ مت آئیں اسلام آباد، اور اگر جو میں کر سکتا تھا، اور الحمدللہ پھر اب سے اگلے دن قاضی عبدالرشید کی ڈیڈ باڈی کے معاملے میں، وہاں تدفین کے معاملے میں، اس سارے امور کا انچارج یا ہوم سیکرٹری پنجاب کے ساتھ یہاں میں تھا، اور لوگ تصور نہیں کر رہے تھے جس وقت میں نے ٹی وی پر آ کر کہا، اور جیو نیوز اس وقت کا گواہ ہے کہ غازی عبدالرشید کی ڈیڈ باڈی فوراً حوالے کی جائے ان کے لواحقین کے، اور اس سارے عمل میں یہ میں نہیں چاہتا ہوں آج بات جو ہے کھل گئی باتیں، ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں لینا ہے ہم نے کیا کیا، اللہ جانتا ہے، اللہ کے دربار میں سب نے ایک دن جانا ہے، اور وہاں یہ حساب ہوگا کہ کس کا اس میں کیا کردار تھا۔ طاہر اشرفی ان ملاؤں میں نہیں ہے کہ جو خفیہ اداروں کے لوگوں کو اندر لے کر گئے تھے کہ جامع حفصہ کا نقشہ دیکھ لیں آپریشن کے لیے۔ میں جو کہتا ہوں وہ اعلانیہ کہتا ہوں، میں ان ملاؤں کی طرح نہیں ہوں کہ جو کرنل ہارون کو اندر لے کر گئے تھے کہ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کیا کیا ہے اور کیسے آپریشن ہوگا اور کیا ہوگا، اور بعد میں جو ہوا بہرحال اور جہاں تک عافیہ صدیقی کا معاملہ ہے اس کا تو مجھے علم ہی نہیں ہے، سچی بات ہے، اور جو میرے پاس معلومات تھیں وہ یہاں سے گرفتار نہیں ہوئی، اب پتہ نہیں اللہ جانتا ہے، یا پرویز مشرف کو چاہیے اگر یہ آپ کا پروگرام وہ دیکھے یا اس تک کوئی پہنچائے، میں بھی اس سے کہہ چکا ہوں کئی بار کہ وہ لال مسجد اور عافیہ صدیقی کے مسئلے پر اصل حقائق قوم کو بتائے آ کر، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ آئے جب وہ سچ بولے اور قوم کو پتہ چلے۔ ملا ضعیف کے مسئلے پر میں نے استعفیٰ دیا تھا، اور میں 6 ماہ اپنے دفتر نہیں گیا تھا، یہ ریکارڈ پر ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں آپ کو کنٹروورشل ایک شخصیت یا کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے،
ان میں سے ایک خصوصیت کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ سلمان تحصیل قتل کیس ہے جی آپ واحد عالم دین ہیں میری ذاتی علم کے حد تک جنہوں نے سلمان تحصیل کے قتل کیس میں ڈیفینڈ کیا سلمان تحصیل کو اس کے قتل کے خلاف، اس کے قتل ہونے کو ڈیفینڈ کیا، اور جو قاضی ہے جو ان کے خلاف آپ نے بات کی، ٹھیک ہے، میرے علم کے مطابق آپ واحد عالم دین ہیں، اور اس پہ بہت سارے علماء نے، عوامی حلقے نے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، بہت سارا کیچڑ بھی اٹھایا گیا، اس میں حقیقت کیا ہے، کیا اس میں؟ ہاں میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے چیلنج کیا ہے کہ بھائی مجھے پہلے بتا تو دو کہ وہ واجب القتل کیسے تھا۔ اس نے اچھا نہیں کیا کہ اس نے سخت جملے کہے، لیکن میں نے اس کے انٹرویوز کو بار بار دیکھا ہے، مجھے تو کہیں پر وہ ہاں غیر محتاط گفتگو اس کی ضرور تھی مذہبی طبقے کے بارے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سزا اگر ہم دیں تو اس بات کی سزا ہے کہ اس نے مذہبی طبقے کے بارے میں توہین کی، یہ علماء کی توہین کر دی یا موجودہ دور کے لوگوں کی، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو۔ اور پھر میں بیک گراؤنڈ جانتا ہوں چونکہ حنیف قریشی اور اس کی جماعت کا، لہٰذا میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ جو شخص مولانا حسین احمد بدری کے بارے میں بکواس کرتا ہو میں اسے اپنا ہیرو مان لوں۔ میرے سے یہ نہیں مانا جاتا، جو مان سکتے ہیں وہ مانتے رہیں، میں تو نہیں مانتا ہوں۔ اور اگر یہ بات میں مان لوں تو روز یہاں پر بریلوی دیوبندی قتل عام ہوگا اور یہ آپ کھلی چھٹی دے دیں گے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ کوئی عالم آئے مجھے بتائے کہ اگر وہ مرتد ہوا تو کس نے اس پہ اسلام پیش کیا؟ آپ کی مرضی سے اسلام نہیں چل سکتا، اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے اور اسلوب سے چل سکتا ہے۔ پھر آپ طالبان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے ایک ہاتھ سے تو مخالفت کرتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے سوات آپریشن ہوا کہ انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ یہ پہاڑوں کے پیچھے وہ پہنچ گئے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قادری نے ٹھیک کیا۔ یہ مجھے تو یہ دو رویے سمجھ ہی نہیں آتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ ممکن ہے میں غلط ہوں اور میرا موقف غلط ہو، میں اپنے اللہ سے اس معاملے میں شرح صدر مانگتا تھا، لیکن عبد المتین صاحب جب میں اس واقعے کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری دی تو میں نے کہا کہ نہیں، اگر میں نے کسی گستاخ رسول کی حمایت کی ہوتی تو مجھے یہاں حاضری نصیب نہ ہوتی، اور یہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا کوئی بدبخت یا اس کا کوئی حامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو اللہ نے سعادت دی ہے، میں اس کے بعد 3-4 مرتبہ جا چکا ہوں اور وہ دروازہ میرے لیے کھلا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم وہاں جا کے سلام پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، تو میں اپنے اس عقیدے کے اوپر جو ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آیات ممات میں کبھی پڑھا ہی نہیں، مجھے یہ مسئلے نہیں آتے۔ آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نہ میں کبھی رفع دین کے معاملے میں پڑھا ہوں، نہ مجھے یہ آیات ممات کا مسئلہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسجدیں بے آباد ہو رہی ہیں، لوگوں کو نماز نہیں آتی ہے، آپ اس کو دوسری طرف لگا رہے ہیں کہ جناب اینج پڑھنی ہے، ان کو پڑھنے تو دو یار۔ اور پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی یہ آپ بات کریں پینٹ میں نماز ہو رہی ہے، میں نے کہا یار اگر وہ پینٹ والا پڑھنے جا رہا ہے اسے پڑھنے تو دو۔ تم لا اکراہ فی الدین کا کیا ترجمہ کرتے ہو؟ اور میرا بڑا واضح موقف ہے، میں کل بھی اعلانیہ، میں وہ شخص ہوں، مجھے فخر ہے، میں نے ٹی وی پر آ کر شیخ اسامہ بن لادن کو شہید میں نے پہلی بار کہا، اور اسی دن کہا۔ اس سے پہلے کوئی مجھے بتا دے کسی نے شیخ اسامہ بن لادن کو شہید کہا ہو میڈیا پر، اور میں نے یہ اقرار کیا جب لوگ چھپتے پھرتے ہیں، میں نے کہا کہ میرا اس سے تعلق تھا، تعلق ہے اور تعلق رہے گا۔ اس کی بعض پالیسیوں سے مجھے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بعض اعمال سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ذات سے مجھے کل بھی محبت تھی، مجھے آج بھی محبت ہے۔ جی اس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں؟ اس کے بعد نہیں، میں سیفما کا کوئی ممبر نہیں ہوں، پہلے آپ کو بتاؤں۔ سیفما میں جو لوگ ہیں ان میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو مولانا عبید اللہ سندھی کے نظریات کے حامل ہیں، جن کو غلام غوث ہزاروی سے ہم سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں۔
مولانا غلام غوث ہزاروی کے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، مولانا ہزاروی ان کے جلسوں کے مہمان رہے، صدارت کی، تو ان میں سے امتیاز عالم صاحب ہے۔ میں نہیں سمجھ کس وجہ سے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ سیفما میں زید احمد کو تو تکلیف ہو سکتی ہے، اس بیچارے کو اور کچھ ملتا نہیں ہے، اس کا تو پرابلم ہے، وہ یوسف قذاب کے بارے میں تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سیفما والے تو یوسف قذاب کو نبی نہیں مانتے، وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ تو سیفما کا دیکھیں، سیفما میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن سے آپ کو اتفاق نہ ہو، لیکن کچھ لوگوں کو ان سے منسوب غلط کیا جاتا ہے، جیسے ماروی ہے، سرمد وغیرہ، اس کا تعلق سیفما سے نہیں ہے۔ یہ ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر امن آتشی کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اور میں اس کا ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں مذاکرات سے مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے، ہم کہتے ہیں جہاد سے مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے۔ اب تو نوبت مذاکرات پر بھی نہیں رہی، اب تو جہاد تو بڑی دور چلا گیا۔ تو یہ ان کا ایک اپنا ہے، اور نہ آج تک انہوں نے کوئی پیسہ امریکہ سے لیا ہے نہ انڈیا سے لیا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو لے آئے۔ میں بلا وجہ نفرتیں کرنے والا انسان نہیں ہوں، نہ میرے سے ہوتی ہیں۔ اگر وہ مجھے اس بات سے نہیں روک پائے آج تک، یا کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ تم ملا عمر کو زندہ باد کیوں کہتے ہو، تم اسامہ بن لادن کو زندہ باد کیوں کہتے ہو، تم جہاد افغانستان کی حمایت کیوں کرتے ہو، تو میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جی وہ، ہاں کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، دلیل ہے تو لے آئے۔ عوامی حلقوں میں آپ کے متعلق جو رائے ہے وہ ایک نڈر اور بے باک شخصیت کے طور پر ہے، لوگ آپ کو اس حوالے سے جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں بے باک اور نڈر شخصیات کو اکثر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی ایسا واقعہ؟ میں عبد المتین صاحب گزارش کروں کہ رب کریم کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، اس نے کبھی مجھے امتحان اور ابتلا میں ڈالا نہیں ہے، اور میں ہمیشہ اس سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا مالک میں تو امتحان دینے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ کچھ ہوتے ہیں نا اعزازی نمبروں سے پاس ہونے والا، میں تو وہ ہوں۔ ہاں ابتلا آتی ہے، امتحان تو نہیں میں اسے کہوں گا، میرے لیے بڑا کٹھن وقت تھا جب کچھ فتویٰ بازوں نے، جن کو فتوے کا اختیار ہی نہیں ہے، میرے والد صاحب کو جا کر کہا کہ میں نے سلمان تصیر فیملی سے پیسے لے لیے ہیں، اور بعض ایک مولوی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جناب میں نے کوئی دوسری شادی کر لی ہے، اور اس لیے میں اس کا حامی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے اور سلمان تاثیر کے 1.5 سال سے سلام دعا بھی ختم تھی۔ یہ بڑی انفارمیشن آج آپ کو دے دوں، 1.5 سال سے میرا سلمان تاثیر سے بولنا چالنا بند تھا۔ ہمارا تعلق تھا، دوستی تھی، ایک واسطہ لاہور شہر میں رہتا ہوں، وہ بھی رہتے تھے، ایک جگہ میرے فلیٹ تھا، ان کا بھی وہاں تھا، پڑوسی بھی ایک قسم کے۔ لیکن گورنر ہاؤس میں ناراض ہو کر ایک دن کسی بات پر آیا، اور میری ان کی سلام دعا بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ جب یہ چند ملاؤں نے، جن کو اختیار نہیں تھا مسلم لیگ نون کے کہنے پر، میں کہوں گا، اور رانا ثناء اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کو مرتد کا فتویٰ دیا، جن میں ایک مفتی نہیں ہے، ایک بھی، آج بھی وہ اخباری تراشا نکالیں، تو اس دن بھی ایک تیسرے واسطے سے اس نے کہا کہ یار میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو۔ میں نے تو اب میں 2 دن اس پہ سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے مجھے بکریوں کے ریوڑ میں نہیں پیدا کیا، اللہ نے مجھے انسان پیدا کیا ہے، اور اللہ نے مجھے عقل و فہم دی ہے۔ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ جب مرضی، جہاں مرضی آپ اس کے سارے انٹرویو لے آئیں۔ ہاں اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھی گفتگو میں، اس کو آسیہ کے معاملے پر بھی محتاط رویہ اپنانا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا وہ اچھے قانون دان کھڑے کرتا آسیہ کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ جذباتی ہوتا۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیا اس کا قتل شرعی طور پر جائز تھا، اور کیا اس کے قتل کا اختیار، اس طرح کے قتل کا اختیار کسی حنیف قریشی جیسے جو ہے بدقماش انسان کو دیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کے لیے، میرا ممتاز قادری بیچارہ تو ایک مورا ہے، وہ تو استعمال ہوا ہے،
اور انشاءاللہ کبھی میں یہ حقائق بھی بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کون تھا اور یہ کروانے والے کون تھے اور حنیف قریشی کو کھڑا کرنے والا کون تھا۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے یہ، اس میں کوئی کہ ممتاز قادری نے ایک جذبات میں یا اس میں، لیکن یہ اس کے پیچھے ایک تسلسل تھا، اور یہ جو حنیف قریشی کی جماعت ہے اس کو ایک جہادی تحریک ڈکلیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، اور اسی لیے ممتاز قادری کو گنوں سمیت سٹیج پہ کھڑا کیا جاتا تھا کہ یہ ثابت ہو کہ یہ بھی پاکستان کی ایک جہادی مسلح قوت ہے۔ ان کو مقبوضہ کشمیر کے جہاد میں شریک کرنے کی کوشش کی گئی جسے قبول نہیں کیا گیا۔ ان کو طالبان کے مد مقابل یہاں قوت بنانے کی کوشش کی گئی، اور وہ جو فنڈنگ کرتا تھا وہ آج تو اللہ نے اس کو عدالت کے ذریعے کالعدم قرار دیا ہوا ہے۔ وہ جو کہتا تھا کہ میرے بغیر پتہ بھی نہیں ہلے گا یہاں پر، تو اس کی اشیرباد سے یہ ہوتا رہا، اور ابھی بھی بہت سارے حقائق ہیں جو انشاءاللہ تعالی منظر عام پر آئیں گے، اور کچھ میں اپنی کتاب بھی ایک جب میری آئے گی اس میں بھی ہوں گے۔ تو مجھے ممتاز قادری کا وہ نہیں ہے، ممتاز قادری بیچارہ تو اس سوچ کو لے کر جو اس کو دی گئی ممکن ہے، لیکن اس کو بھی بطور انسان سوچنا چاہیے تھا، اور لیکن اس نے قتل کیا ہے، اور عدالت نے اسے سزا دی ہے، اس کا معاملہ عدالت میں ہے، اب اس پر میں کیا۔ ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے، آپ نے ہمارے یہاں طالبان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے بھی طالبان کا ذکر کیا، اب ایک اصطلاح کچھ عرصے سے ہے پاکستانی طالبان، اور اس کو ملا دیا جاتا ہے، ان کے طالبان کا ذکر کیا جاتا ہے تو طالبان اور افغان طالبان ایک ہی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ملا عمر جو ہیں، اور ابھی تو یہ چیز باہر آ گئی کہ شیخ اسامہ بن لادن شہید نے خط لکھوایا عطیہ عبدالرحمن سے کہ پاکستان میں کارروائیاں نہ کرو۔ میرا یہی موقف ملا عمر کے بارے میں ہے کہ وہ پاکستان میں قتل و غارت گری کے خلاف ہے، لیکن تحریک طالبان پاکستان کہتی ہے کہ ہم ان سے متصل ہیں، ہم ان سے منسوب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پر تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان سے متفق نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے شواہد بھی آ گئے ہیں کہ پاکستان میں قتل و غارت گری کی جائے۔ اگر یہ کرنا ہوتا تو پھر ملا عمر کو جب ہندوستان نے پیغام دیا تھا 9/11 کے بعد کہ آؤ مل کر دونوں پاکستان کا ناطقہ بند کرتے ہیں، ملا عمر اس وقت یہ راستہ اختیار کرتے، لیکن ملا عمر نے کہا کہ میں وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا جو میرے بھائی نے کی ہے۔ اگر پاکستانی امریکہ کے ساتھ مل کے مجھے مارنے آ رہے ہیں تو میں ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستانیوں کو نہیں ماروں گا۔ یہ تو تاریخ کا ریکارڈ موجود ہے اس پر۔ آپ نے بھی کچھ تھوڑا سا اشارتاً بات کی کہ زید حامد کے معاملے میں، جی اس حوالے سے کافی زیادہ آپ کا ایک بات چیت اور مناظرے کی حد تک بات، میں تو آج بھی تیار ہوں جی، وہی بھاگ جاتا ہے، میں کیا کروں۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ زید حامد کا جو بنیادی موقف ہے، جو ہمارے بھی ان سے بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو نہ صحابی مانتا ہوں نہ کچھ مانتا ہوں۔ کیا وہ اسے مرتد مانتا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ملاؤں نے مل کر غلط ایک امیج عدالت کو دیا، اس نے کبھی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں۔ دیکھیں سارے حقائق موجود ہیں، کیسٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کوئی جواز نہیں رہتا ہے کہ آپ کہیں اس کے متعلق تو اتنے شواہد عدالت نے اسے سزا دی ہے، میں نے تو نہیں دی ہے۔ اس کو یہ آج بھی مسلمان سمجھتا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان سمجھتا ہو، آپ کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اور یہ بکواس کرتا ہے، یہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے لوگوں کو، اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں۔ اور کہ آج بھی میں کہتا ہوں زید حامد آئے وہ لعنت بھیجے یوسف قذاب پہ، مجھے بڑا اچھا لگے گا، میں اس کو اپنے سر پہ اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن وہ یہ کہے کہ یوسف قذاب اس کا امام ہے اور میں کہوں یہ بڑا اچھا انسان ہے، تو میرے سے یہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے کون سے پروگرام، کون سے ٹی وی چینلز پر چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی ہر وقت اسی، اب یہ جو میڈیا الیکٹرانک میڈیا آیا تو بس اس میں اب ماشاءاللہ رمضان میں کوئی 6 جگہ پر ایک ٹائم میں سحر افطار میں میرے پروگرام چلیں گے انشاءاللہ تعالی، بزنس پلس پہ، پی ٹی وی نیوز پہ، دین ٹی وی پہ، سما ٹی وی پہ، اور سٹار ایشیا پہ، اور کچھ اور بھی 1-2 جگہ ہے جو وہاں پر جو چاہ رہے ہیں، میرے پاس اصل میں وقت نہیں ہے،
اور کچھ باتیں ہم آپ کے میسج ٹی وی پہ بھی کیا کریں گے قرآن و سنت کے حوالے سے، رمضان میں مختصر جو ہو سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا اضافہ ہے اس الیکٹرانک میڈیا کے میدان میں۔ اللہ پاک آپ کو ہمت دے، طاقت دے، اور آپ اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں ہم۔ باقی میں کہتا ہوں کسی کے پاس میرے متعلق لوگوں نے تو میرے بڑے قصیدے بنائے ہوئے ہیں، بڑی جائیدادیں بنائی۔ یہ جو میرا گھر ہے یہ میرے سسر صاحب اور میرے والد صاحب اور یہ جگہ میرے ایک عزیز ہیں ان کی تھی۔ میں نے 1 سال 1.5 میں اس کا قرض اتارا تھا، اور پھر یہ مختلف دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور یہ الحمدللہ میرا گھر بن گیا۔ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں بنایا، میں اپنے علاقے میں رہتا ہوں۔ لوگوں نے میرے ڈیفینس میں ویلے بھی بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے میری جائیدادیں بھی بنائی ہوئی ہیں، بلکہ پاکستان کے خفیہ ادارے نے تو مجھے یہ جو آپ کا روڈ ہے ڈیوس روڈ، اس پہ بہت ساری بلڈنگوں کا مالک بتایا ہوا ہے۔ بہت سارے دوست ہوئے کہ ہمارے دوست ہیں، ان کا اشرفی ٹاور ہے، اشرفی ٹاؤن ہے، اشرفی آٹا ہے، اس سارے کا مجھے مالک بناتے ہیں۔ تو میں ہنستا ہوں کہ یار اتنے میں نے ایک دکان ہی لے دی۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے میری عزت آبرو جو رکھی ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پر ہم حضرت شیخ، میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد جن سے سچی بات ہے کہ مجھے ان کی دعائیں بھی ملیں اور ان کی شخصیت نے میری شخصیت پہ بڑا اثر کیا، شیخ موسیٰ خان صاحب۔ تو میں نے کہا استاد جی آپ یہ بڑے صاف ستھرے ہر وقت کپڑے رکھتے ہیں، جلال میں وہ ہوتے تھے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ بڑی شفقت میں، تو مجھے لاہوری صاحب کہتے تھے۔ اور سبق میں چونکہ میں سامنے پہلی صف میں تھا، تو وہ جب میں نہیں ہوتا تھا تو وہ سبق میں کئی بار پوچھتے تھے وہ لاہوری صاحب کدھر ہیں۔ تو میں نے کہا استاد جی یہ فضول خرچی نہیں ہوتی آپ؟ تو انہوں نے کہا تحدیث نعمت کے طور پر جو ہے۔ اور میں آپ کو ایک عجیب قصہ بتاؤں کہ ایک ہمارا ساتھی ہے، اس کو استاد جی نے کہا ابھی آخری عمر میں وہ شخص جو خربوں روپے بنا سکتا تھا، ان جیسا ماہر فلکیات میں نے نہیں دیکھا، اور باقی یہ جو علوم ہیں روحانی اس میں بھی۔ تو کہا مجھے گاڑی لے دو۔ تو اس نے کہا استاد جی ٹھیک ہے لے دیتا ہوں، پیسے کتنے ہیں؟ تو کہا بہت اچھی گاڑی لینی ہے۔ اس نے کہا استاد جی پیسے کا 2.5 لاکھ روپے ہے۔ یہ وہ شخص کا اثاثہ تھا، یہ آخری عمر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو مجھے فخر ہے میری تربیت ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئی۔ مولانا عبدالرحمن اشرفی، میں ممکن ہے جامعہ اشرفیہ میں پڑھ نہ پاتا، میں ممکن ہے بھاگ جاتا، میں آج آپ کو بتاؤں وہاں کچھ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، لیکن میرے لیے وہاں جو سایہ بنا وہ مولانا عبدالرحمن صاحب بنے، اور میرے یہ اساتذہ بنے۔ مولانا مالک کاندیلوی میرے لیے یہ مجھے وہ لمحے نہیں بھولتے کہ مولانا اسد مدنی صاحب تشریف لائے ایک بار، اور وہ مولانا مالک کاندیلوی کی بیٹھک میں تھے، تو میں کہیں مدرسے سے باہر تھا، تو اس وقت تو موبائل وغیرہ ہوتے نہیں تھے، تو مجھے تلاش کروایا مولانا مالک کاندیلوی نے، اور مجھے بلوا کے ان سے ملایا اور کہا کہ یہ ہمارے لاہوری صاحب ہیں، اور یہ میرے لیے اثاثہ ہے۔ بس آپ سے کافی سوال ہے کہ آپ لاہوری کا آپ کے ساتھ لگا ہوا، اب آپ کے ساتھ اشرفی کا لگا ہوا، اس کی کیا وجہ؟ میں نے تو میرا اصل نام تھا جی، جو میرے سمجھ لیں والد صاحب حاجی شبیر صاحب، جنہوں نے ان کا میرے والد صاحب سے بہت تعلق تھا، جو بلال پارک کے اصل بانی تھے، اور اردن میں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے تو فوت ہوئے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، تو اس خواب میں انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ اس کا نام جو ہے محمود رکھیں۔ اسی طرح میرے نانا جی دیوبند کے اساتذہ میں سے تھے، وہیں پڑھے وہیں پڑھایا، ان کے ایک بھائی بھی۔ تو انہوں نے اجمل، تو میرے نانا نے میرا نام اجمل رکھا، حاجی صاحب کی وجہ سے محمود آیا، طاہر میرے والد صاحب کا تھا، محمد میں نے برکت کے لیے خود، تو یہ بن گیا محمد طاہر محمود اجمل۔ تو پھر جب میں مولانا عبدالرحمن صاحب نے مجھے متبنہ بنایا، اور پھر میں وہاں پڑھ رہا تھا، تو اس وقت کوئی اشرفی نہیں لکھتا تھا، یہ بھی آپ کو بتاؤں، صرف ایک نام لکھا جاتا تھا مولانا عبدالرحمن اشرفی۔ الحمدللہ پھر میں نے اپنے نام کے ساتھ اس نسبت سے اشرفی لگایا،
اور اب تو بہت اشرفی پیدا ہو گئے ہیں، اشرفیوں کو میں نے کبھی شرمندگی نہیں دی، اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں میری وجہ سے بہت ساروں نے اشرفی لکھنا شروع کیا ہے۔ جامعہ اشرفیہ میں پڑھا ہوں، اس ادارے سے میرا پڑھنے تک کی حد تک تعلق ہے، نہ کبھی میں نے کلیم کیا ہے کہ وہ میرا ادارہ ہے، نہ مجھے شوق ہے، ورنہ میں اپنا ادارہ بنا سکتا تھا۔ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، اللہ پاک مجھے اس سے روٹی روزی بہت اچھی دیتے ہیں، اور مجھے اللہ نے اسلام، جہاد، قرآن کی خدمت کے صلے میں جو آج عزت دی ہے، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، نہ پیتل کا۔ میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں جس نے ساری زندگی سائیکل پہ گزاری، حالانکہ ان کو دفتر میں گاڑی میسر تھی، وہ کبھی بھی ہمیں اس گاڑی پہ انہوں نے نہیں لے کر گئے، وہ اپنے سائیکل پر ہی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مجھے تو کبھی اپنے نسبتوں پر فخر ہے، کبھی شرمندگی نہیں ہوئی ہے۔ میں یہی کہوں گا، رویہ اپنا تبدیل کرو۔ اگر دین اسلام کو پھیلانا چاہتے ہو، رویہ چینج کرو، رویوں میں سختی ختم کرو اپنے۔ میں اس نتیجے پر اب پہنچ گیا ہوں کہ تبلیغی جماعت اس وقت سب سے اچھا کام کر رہی ہے، اور ہم سب کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دین پھیلے، میں آپ کو بتا، سوئٹزرلینڈ میں سوئس فیملی ہیں، ہر ہفتے میں 4 مسلمان ہو رہی ہیں، لیکن وہ ہماری مساجد میں آنے کو تیار نہیں ہے ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ وہ کہتی ہیں ہمیں قرآن سکھا دو، نماز سکھا دو ہمارے گھر میں آ کے، لیکن ہم اس کے تو ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنا رویہ نہیں بدلیں گے تو اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، اس کے دین نے پھیلنا ہے۔ تو میں تو اپنے اب 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب دین کا کام، میں سیاست ویاست سے بھی اب بیزار ہو گیا ہوں۔ یہ سب ڈرامہ کرتے ہیں ہم، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک کے اندر اس وقت سیاست کا فائدہ ہوگا جب اس ملک کی عوام کو اس کا حق ملے گا۔ ہم یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ میں تو اب رمضان کے بعد اپنے لائے عمل کا اعلان کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی خدمت جو ہے وہ اس وقت لوگوں کو اصل دین اسلام بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں۔ شرک و بدعت اس تیزی سے پھیل رہی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے یہ نہ سوچا تو اصل دین پتہ نہیں کتابوں میں رہ جائے گا، الماریوں میں رہ جائے گا، اور دین کے نام پر یہاں اب تو میلاد مصطفیٰ والے دن کیک کٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ، اس سے بھی آگے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اگر علماء اور مذہبی طبقہ، تو ان کی مرضی ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔